یہ تسلسل سے اپیلوں کی جو سماعت ہے آئینی بینچ سن رہا ہے، اگرچہ ہمارا بنیادی اعتراض تھا کہ پہلے آپ 26ویں ترمیم کو فل کورٹ سن لے اور اس کے بعد یہ سنا جائے، لیکن جس طرح کی ہماری تربیت ہوتی ہے ہم ہر عدالت کے سامنے جو ہے اپنے معروضات پیش کرتے ہیں اور اپنا استدلال پر قائم رہتے ہوئے اپنے جو جورسڈکشنل باتیں ہیں وہ بھی ہم اپنے تحفظات کو اظہار کرتے ہوئے پھر بھی ہم اپنے معروضات کرتے ہیں۔ آج راجہ سلمان اکرم صاحب نے اپنے استدلال کو جاری رکھا، کل سے جو ان کا شروعات ہوئی تھیں، اور آج بھی ابھی جو ہے یہ اپنا جاری اساری تھے کہ یہ کل کے سوموار کے لیے اب بینچ نے اس کو ملتوی کر دیا ہے۔ آج کی خوبصورت بات یہ تھی کہ راجہ صاحب نے بڑے واضح طور پر یہ موازنہ کر دیا کہ دنیا میں شاید کہیں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ ملٹری جسٹس جو ہے وہ اس انداز سے سیکریٹو انداز سے جو ہے شہری کو، وہ جو تو اشخاص آرمی کی ایکٹیو سروس پر ہیں یا جو ان سے منسلک ہیں، تاکہ جو ہے ڈیفنس اور دفاع کے کاموں میں یا ان کے ڈسپلن کے کاموں میں اس حد تک تو چلے۔ ملٹری کورٹس کا تصور 1952 کے ایکٹ میں، آرمی ایکٹ میں آتا ہے اور 1954 کے رولز میں آتا ہے، لیکن یہ جو 1967 میں 1967 میں 2D یہ 1 اور 2 کو شامل کر دیا گیا، جس میں آفیشیل سیکریسی ایکٹ کو تصور لا کر اور سویلینز یا ان کو بیچ میں ڈالا گیا، اور ایف بی علی کے کیس کی انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ڈسٹنکشن کی کہ ایف بی علی کا ایک تو یہ ہے کہ صرف اس کی جو ہے آرڈیننس کی کانسٹیٹیوشنالٹی کی حد تک وہ اس کو انہوں نے جواز دیا تھا، لیکن نہ تو آئٹم 1 اور نہ ہی 15 جو ہے آرٹیکل تھا جس میں بنیادی حقوق سے وہ ہے، وہ کہتے ہیں اس میں تصادم نہیں ہے، لیکن موجودہ ڈسپنسیشن میں بڑا واضح ڈفرنس ہے۔ آرٹیکل 175(3) بھی اس میں آیا ہے، اس میں آرٹیکل 175 جو ہے اس میں جو ہے وہ دوسرا 10A بھی آیا ہے، جس میں ڈیو پروسیس آف لا اور جسٹس کا کانسیپٹ ہے۔ یہ پہلے نہ تھا 1962 کے آئین میں، یہ چیزیں، یہ شکیں موجود نہ تھیں، تو اس کی جو کسوٹی پر اگر پرکھا جائے تو یہ ملٹری کورٹس جو ہے سویلینز کا ٹرائل نہیں کر سکتی ہیں، اور اس لیے جو شکوں کو غیر آئینی قرار دیا گیا 5 جج صاحبان نے کیا، جس میں آفریدی صاحب نے ایک تھوڑا سا استدلال اگرچہ اپنا دیا ان کی آئینی حیثیت کی حد تک، لیکن باقی چیزوں میں انہوں نے اتفاق کیا کہ سویلینز کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جس طریقے سے ان میں سے 16 اشخاص کو جو 300 ایف آئی آر نمبر 96 جس کو بٹا 24 ہے، اس ایف آئی آر میں 300 ملزمان کو جو ہے رکھا گیا تھا، اور اس میں سے صرف 16 کی بندربانٹ کر کے اٹھا کے وہ فوجی عدالت میں ان کو بھیج دیا گیا۔ اس میں بھی کوئی ایسی تفریق نہیں کی گئی کہ ان میں سے 16 کو کیسے آپ نے چنا ہے اور کس کسوٹی پر آپ نے یہ ترازو، یہ بندربانٹ کی ہے۔ سو بڑا واضح طور پر آج جو ہے یہ چیزیں سامنے آئیں کہ جب ہندوستان کا جو ہے ہمسایہ ملک کی یہ اسی کی نظیر دی گئی، کیونکہ 1950 کا ان کا ایکٹ اور ہمارا 1952 کا ایکٹ تقریباً ایک ہی جیسا ملتا جلتا ہے، انہوں نے کوئی ایسی چیز جو ہے 67 والی جو ترمیم تھیں جس کی بنیاد پر آج یہ سارا شاخسانہ ہوا ہے، انڈیا میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی ہے۔ اور پھر ان کی ٹرائبونلز یا ان کا جو ملٹری جسٹس سسٹم ہے، اس میں ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے ججز، ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے ججز ٹرائبونل میں رکھے گئے ہیں، اور اس کی بالآخر الٹیمیٹ تشخیص جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جو ہے نالش کا پروویژن رکھا گیا ہے۔ سو ان کی دیکھیں کہ کس حد تک جو ہے انہوں نے تحفظات اپنے شہریوں ہی کے نہیں کیے، بلکہ اپنے جو ہے ملٹری پرسنل کے بھی انہوں نے وہی جسٹس سسٹم رکھا جو کہ سویلینز کا ہوتا ہے۔ سو آج یہ موازنہ جب کیا گیا تو سارے باقی چیزیں بھی سامنے آئیں، تو راجہ صاحب نے کہا کہ دیکھیے یہاں کیا ہو رہا ہے کہ ان کے اپنے خلاف
اپنے خلاف ان کے جو ایف آئی آر درج کی گئی ہے اس میں انہیں ہی دہشت گرد قرار دے کر اور جو ہے یہ شاخسانہ کیا ہے، بیل پر ہیں، ضمانت پر ہیں، اور ہر مرتبہ جو ہے شد و مد سے سرکار جو ہے مخالفت کرتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ راجہ سلمان اکرم کو بھی فوجی عدالت میں اس کا ٹرائی کیا جائے کہ یہ بھی جو ہے بغاوت کے زمرہ میں آتا ہے۔ تو ایسے اگر قوانین ہوتے ہیں، میں خود آج، جس میں راجہ صاحب بھی ملزم تھے، جو یہاں کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہے شاید پتہ نہیں کیا فسانہ سپریم کورٹ کے باہر کیا، آج عبوری ضمانت ایکسٹینڈ کروا کے 25 تاریخ کے لیے وہ بھی رکھا ہے۔ تو اب کیا ہم جو سینئر وکلاء ہیں جو یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں، جنہوں نے پاکستان کی خاطر ساری زندگی اپنی وقف کی ہے، قانون کی بالادستی کے لیے جو ہم نے جدوجہد کی ہے اور سر پھڑوائے ہیں اور جیلوں میں گئے ہیں، ہم لوگ جو یہاں تک جو ہے اس آزادی جو ہے اظہار پر جو آئین کی ہم نے جو پاسداری کی ہے اور دھرتی ماں کا ہم نے تحفظ کیا ہے، اب ہم بھی دہشت گردوں کے زمرے میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ فسطائیت کی انتہا ہے جس میں اس دور سے ہم گزر رہے ہیں۔ لیکن یہی بات باور کروائی گئی سپریم کورٹ کے ججوں سے کہ آج ایک ایسا ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں، آج سبھی آپ ہی کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس ملک میں جو ہے قانون کی بالادستی، آئین کی جو ہے عملداری کو یقینی بنائیں گے، اور انسانی حقوق کی بھی پامالی کو روکیں گے، وکلاء کو بھی تحفظ دیں گے، سول سوسائٹی کو بھی تحفظ دیں گے، عوام کو بھی تحفظ دیں گے، اور ان کی حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے آج ساری قوم کی نظریں آپ کی طرف سے ہیں۔ دنیا بھی ساری دیکھ رہی ہے کہ آپ جو ہے کس انداز سے انصاف کی کسوٹی میں جو ہے آپ کتنا ترازو کو برابری کی توازن کی شکل میں اور آئین کے اس کسوٹی پر آپ اس کو پرکھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں۔ سو آج ہماری جو ہے ابھی جاری ہیں، اس کے بعد جو ہے چودھری جو ہے اعتزاز احسن کی پٹیشن جو تھی تو سب سے پہلے اور دائر کی گئی تھی، لیکن ان کو نیچے کر دیا گیا چونکہ وہ ایک سپریم کورٹ کے جج صاحب کی جو ہے پٹیشن کو اوپر کر دیا گیا۔ اگرچہ 5 ججز کے سامنے انہی کی پہلے ٹیک اپ ہوئی تھی پٹیشن اور ہم نے استدلال اس میں دیے تھے، لیکن اس سے خیر ہٹ کے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ہم میں سے کوئی بھی پٹیشن کرے، کیونکہ ہم سارے مل کر ایک ہی ہمارا عزم ہے، ایک ہی ہماری جد و جہد ہے، ایک ہی ہماری کاوش ہے کہ آئین کی بالادستی کو مسلم کیا جائے، اسی میں پاکستان کی عظمت ہے۔ قانون کی بالادستی ہوگی، اسی میں سول سوسائٹی پھلے پھولے گی۔ پیکا جیسے قوانین ہمیں بالکل نامنظور ہیں۔ 26ویں ترمیم جیسی جو ہے ایک یلغار ماری گئی ہے آئین پر، وہ بھی قطعاً کسی قیمت پر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ آئین کا چہرے کو مسخ کر دیا ہے اور قانون کی روح کو جو ہے مجروح کر دیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم پرعزم ہیں انشاءاللہ کہ دھرتی ماں سنورے گی انشاءاللہ، اور یہ فسطائیت ختم ہوگی اور آئین کی بالادستی ہوگی انشاءاللہ۔